بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ مائی لیٹ فادرز ہیلتھ اینڈ سیفٹی رولز اور ٹپس، تو اس پہ بات ہو رہی ہے۔ تو 11 ایپیسوڈز وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ بہت اہم ہے کہ وہ ان سب کو پہلے سنا جائے، کیونکہ یہ ایک تسلسل ہے۔ تو آج 12واں جو ایپیسوڈ ہے، موسٹ امپورٹنٹ، بہت ہی مدر آف آل ڈیزیزز کیا ہے، آپ بھی پہلے بتائیں۔ ہارٹ ڈیزیز اینڈ ہارٹ سے متعلقہ ہارٹ ریلیٹڈ ڈیزیز۔ آج کل تو ہو اور دوسری میڈیکل ریسرچ نے یہ ثابت کر دیا کہ سب سے زیادہ جان لینے والی یہی مرض ہے آج کل، مگر 75 ایئرز بیک ایسے نہیں تھا۔ اس وقت ڈیزیزز ہوتی تھی مختلف اور کنٹیجیس اور انفیکشس اور ملیریا اور ٹوبرکلوسس، ٹی بی اور اس قسم کی اور۔ تو اس وقت میرے والد صاحب بہت لوگوں کو ہمیں بھی کہا کرتے تھے کہ آج سے 50-60 سال بعد جو ہارٹ ڈیزیز ہے، جو اس وقت نامینل بہت ہی کم تھی، اس کا ذکر ہی نہیں تھا۔ اب یعنی کسی کو بولتے تھے کہ ایک دم سے فوت ہو گیا تو لوگ سر حیران ہوتے، کیا ہو گیا۔ تو اس لیے اس وقت کی یہ بات بتانی 70 ایئرز بیک کہ یہ آئندہ 50-55-60 سالوں میں یہ سب سے زیادہ کاز آف ڈیتھس ہوگی اور مدر آف آل ڈیزیزز بن جائے گی، جو ہارٹ ڈیزیز ہے۔ کیسے پتہ چلا ان کو؟ انہوں نے کیسے پریڈکٹ کر دیا؟ یہ حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ جو دوستوں سے بھی 5-6 سال سے واٹس ایپ پہ بھیجتا رہتا ہوں، تو ان کو تو کسی حد تک کچھ شاید یاد ہوگا کہ کیا کیا باتیں کی۔ ان میں سب سے اہم یہی تھی کہ ہارٹ ڈیزیز اور اس کا کیا پریونٹ کرنا، کیئر اس کی ہارٹ کی، اور پریونشن از بیٹر دین کیور۔ تو والد صاحب کا اصل میں وہ رجسٹرڈ حکیم بھی تھے، ہومیوپیتھک کے، آیورویدک کے، یونانی تھے بھی اس قسم کی، مگر بیسیکلی تو وہ استاد تھے، ٹیچر تھے، بی اے بی ایڈ۔ تو بہرحال ان کا بڑا علم تھا، یہ طب میں بھی بہت اپنی دوائیاں خود ہی بناتے تھے۔ تو وہ ایک خصوصی سیالکوٹ میں ایک مجلس ہوتی تھی، ایلیٹ گیدرنگ جس کو میں کہہ سکتا ہوں، کہ بہت امیر لوگ جو شہر کے تھے، جن میں مسٹر حاضر اینڈ کمپنی کے مالک سب سے بڑے اس وقت کے سپورٹس مینوفیکچرر اور ایکسپورٹر، اور اس کے بعد خواجہ حاکم دین وہ پریزیڈنٹ تھے بہت بڑی انجمن اسلامیہ سیالکوٹ، کئی اسکول کالجز وہ چلاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بہت پرومیننٹ پولیٹیکل فگر خواجہ صفدر، لانگ ٹائم جو ہے وہ اسپیکر اور مختلف پوزیشنز پہ وہ رہے، پاکستان کی موومنٹ میں بھی حصہ لیا۔ وہ یہ والد ہیں خواجہ آصف جو آج کل ڈیفنس منسٹر ہیں۔ تو یہ گیدرنگ ہوتی تھی، اس میں ججز ہوتے تھے، انڈسٹریلسٹ ہوتے تھے، پولیٹیشنز ہوتے تھے، ایجوکیشنسٹ ہوتے تھے، پورے سیالکوٹ شہر کی ایلیٹ۔ اور وہ والد صاحب کو 1 یا 2 دفعہ آلموسٹ روٹین ہی تھی، میری پیدائش سے بھی بہت پہلے کی یہ تھی، میں تو پیدائش کی بات بتاتا ہوں، مگر وہ پیدائش سے پہلے بھی ورلڈ وارز جب تھی، پری ورلڈ وارز اور پوسٹ ورلڈ وارز، اور یہ گیدرنگ کیونکہ وہ بہت مطالعہ تھا، تو وہ کہتے تھے ورلڈ وارز میں نے ایسے دیکھی جیسے کسی نے اسکرین پہ بھی نہ دیکھی ہو۔ اسکرین پہ بھی دیکھ کے اس کو وہ نہیں معلوم ہو سکتا، اور عموماً نہیں ہوتا، کہ جو انفارمیشن اور جو مجھ سے وہ کہتے تھے گیدرنگ مجھ سے پوچھ لیتی تھی، شاہ جی اب جو ہوا وہ بتائیں اور جو آگے ہونا ہے وہ بھی بتائیں۔ یہ مجھے ان کی باتیں یاد ہے۔ تو وہ جب گیدرنگ سے واپس آتے تھے تو وہ سب یہ باتیں بتایا کرتے تھے جو میں آج بتانے لگا ہوں۔ وہ والد صاحب کو بلاتے تھے بڑے احترام عزت کے ساتھ، بلکہ ایک انجینئر تھے ان کے دوست جو خاص طور پر گھر پہ آ کے ان کو لے کے جایا کرتے تھے، اور چھوڑنے بھی آتے تھے۔ یہاں پر اندازہ لگائیں کہ ان کو شوق تھا والد صاحب کی باتیں سننے کا، ریلیجیس بھی، مگر زیادہ جو ہے وہ ورلڈ افیئرس
اور اس سب سے اہم صحت کہتے تھے میں سب سے اہم ٹاپک جو میں ڈسکس کرتا ہوں، کیونکہ وہ بہت امیر لوگ تھے سبھی، کھانا پینا ایلیٹ لائف سٹائل، ورزش نہیں، بیٹھے رہنا، آفس ورک، اور بہت ہائیلی ریچ ڈائٹ، اور بہت کہتے تھے کہ وہ سب کو کھلاتے تھے مسٹر حاضر، مگر ان کو چینی بھی بند تھی، اور ان کو یعنی شوگر اور سالٹ اور زیادہ مٹھائی اور بہت چیزیں جو وہ لوگوں کو سرو کرتے تھے، میرا خیال ہے وہ بتایا کرتے تھے اچھی خاصی گیدرنگ ڈیلی ہوتی تھی شاید ان کی یہ مجلس، تو کہتے تھے سب کو کھلاتے تھے، ہوتے تھے کہ بیماریاں وہی، تو کہتے تھے میں ان کو بہت سختی سے منع کرتا ہوں کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس اپنی ہیلتھ کے لیے، تو وہ پھر واپس آ کے گھر پہ ہمیں بتایا کرتے تھے، اور باقی جو ان کے پیشنٹ تھے ان کی فلاحی دعا خانہ تھا، الخیر دعا خانہ نام تھا، قریباً فری ہی تھا، تو وہ ان کو بتاتے تھے، ہمیں تو روزانہ ڈیلی بیسس پہ وہ بتایا کرتے تھے، بیمار ہو تو وہ پھر ہماری شامت آ جاتی تھی کہ بیمار کیوں ہوئے، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے وہ نہیں کیا، تو اس لیے وہ بڑی اچھی طرح باتیں یاد ہیں، بے شک عمل بعض پہ نہیں بھی کیا زندگی میں، جن کا بہت افسوس ہے مجھے، اور اس کی وجہ سے مجھے بیماریاں بھی ہوئی، ابھی بھی ہیں، ان کی باتیں یاد تو ہیں، یاد تھی، مگر عمل کم کیا، اکنالج کرتا ہوں اس بات کو۔ تو آج کا موضوع جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ 50 سال بعد، یعنی یہاں سے 70 سال تو مجھے پتہ ہے، مگر اس سے پہلے 80-90 ایئرز آپ لگا لیں، جب یہ ورلڈ وارز اور گیدرنگ ہوتی تھی، شاید وہ 80-90 ایئرز پہلے، آج سے پہلے کی باتیں ہیں یہ، تو 70 ایئرز میں وہ کہتا ہوں جو میری یعنی میں نو 80 کے جب مجھے ہوش ہوئی تو اس کے بعد کی باتیں جو سنی، تو میں یہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ 50-60 سال بعد بہت زیادہ اموات کی کاز ایک ہی رہ جائے گی، وہ ہے ہارٹ ڈیزیز۔ کیسے ان کو معلوم، کیسے؟ کیونکہ ان کا مطالعہ، ان کا علم بہت زیادہ تھا یہ طب کے متعلق بھی، اور انہوں نے رویہ دیکھا نا لوگوں کا، کہ لوگوں کا جو ایلیٹ کلاس بڑھتی جا رہی ہے، اور ان کے پرابلمس جو ہے وہ زیادہ کھانے کے، اوور ایٹنگ کے، اور ریچ ڈائٹ کھانے کے، اور وقت بے وقت کھانے کے، کوئی ڈسپلن نہیں ہے ٹائم میں اور ڈائٹ میں، اور ڈائٹ کنٹرول، فوڈ بہت زیادہ گوشت کھانا، اور بنی ہوئی چیزیں کھانا، وہ کہتے تھے شوربے والی چیز، اور سبزیاں زیادہ، دالیں زیادہ، امیر لوگ ہاں یہ سنتے تھے، ان کی باتیں کم ہی سنی ہوگی میرا خیال ہے، بہرحال وہ کرتے تھے، وہ بلاتے بھی تھے ان کو، بے شک ان کی مرضی کے مطابق وہ باتیں نہیں بھی کرتے تھے، تب بھی بلاتے تھے، وہ نہیں جاتے تھے تو وہ آدمی بھیج دیتے تھے کہ لے کے آؤ شاہ صاحب کو۔ تو یہ انٹروڈکشن اس لیے کی ہے کہ آپ کو کریڈیبلٹی ہو کہ میں اب جو بتا رہا ہوں باتیں یہ اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، یہ والد صاحب کی سنی ہوئی، میں کہہ رہا ہوں 90-95% تو وہی ہے، بلکہ 100% ہی ہے، میں ایسے ہی بات جن دے رہا ہوں کہ شاید کوئی بات اپنی طرف سے بیچ میں کی ہو۔ تو اس کے لیے ہارٹ کے لیے سب سے اہم یہ ہے جو ایپیسوڈ 1 سے لے کے ایپیسوڈ 11 تک، یہ سب چیزیں اسی کو پریونٹ کرنے کے لیے، ہارٹ ڈیزیز کو، وہ سب پہ عمل کرو، وہ سیریسلی اور کانشیس جو ہے نا ایفرٹ ہو کہ اپنی صحت کو برقرار رکھو، ان پہ عمل کرو تو یہ ہارٹ ڈیزیز اور انجائنا اور کڈنی اور بی پی اور شوگر یہ بہت کم ہو جائیں گی۔ ویسے آج کا بہت حد تک وہ ریپٹیشن ہے جو پہلے بتا چکا ہوں پہلے ایپیسوڈز میں سب میں، تو یہ ہے کہ یہ چونکہ ایپیسوڈ زیادہ ٹائم کا ہے، شاید 40-50 منٹس کا، تو یہ اس کو 2 حصوں میں کر رہا ہوں، 12A اور 12B۔ 12A میں ذکر ہوگا دل کے متعلق اور بلڈ پریشر کے متعلق۔ بلڈ پریشر بہت بڑی ایک کاز ہے ہارٹ انجائنا اور ہارٹ ڈیزیز کے متعلق، ہارٹ فیلئر الٹیمیٹلی، اور ذہنی سکون، یہ چیزیں جو ہے ہارٹ، بلڈ پریشر اور ذہنی سکون، اور قرآن کی روشنی میں بھی بتاؤں گا کہ قرآن کی آیات بہت زیادہ ہیں دل کے متعلق اور دل کی بیماریوں کے متعلق بھی۔ اور دوسرا جو ایپیسوڈ 12B ہے وہ میں رکھ رہا ہوں شوگر
سے کیا افیکٹ ہوتا ہے ہارٹ پہ اور گردے اور جگر، اور اسٹریس جو ہے اس کا روحانی علاج جو ہے پھر کیا ہے، اسٹریس اینڈ انگزائٹی جو ہے کسی نہ کسی حد تک سب کو ہوتا ہے، مگر اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے. اینگر مینجمنٹ، غصے کو اینگر مینجمنٹ، یہ ابھی تو فیلڈز بن گئے ہیں. اور واقعی اس وقت خاص طور پہ ابا جی جو ہمارے والے وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ اسٹریس کو کیسے مینجمنٹ کرنا ہے. خاص طور پہ غصہ جو ہے کہتے تھے دشمن انسان کی صحت کا بہت بڑی حد تک یہ اس کا غصہ ہے. اور کہا کرتے تھے بیماریاں انسان کی اپنی کرتوت یا اپنے جو بے احتیاطیاں ہیں اور اس کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے بیمار نہیں کرتا لوگوں کو. وہ کہتے تھے کہ یہ اپنی جو ہے نا کوتاہیاں، وہ کھانے میں ہو، پینے میں ہو، وہ سٹولز اور یورین وقت پہ پاس نہ کرنے، پیٹ میں گیس رہنا، اور مختلف ڈائجیشن سسٹم جو ہے، اور آپ کا امیون سسٹم کام نہیں کر رہا، آپ اینٹی بایوٹکس پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں ٹو مچ. جب بھی معمولی تکلیف ہوئی، سر میں درد ہوئی، پیٹ میں درد ہوئی، تو اینٹی بایوٹکس کھا لی. اس کو سختی سے منع کیا کرتے تھے کہ معمولی جو وہ کہا کرتے تھے عام جو ڈیزیزز کامن ڈیزیزز ہیں وہ سیلف کیورنگ سیلف ہیلنگ ہے. اس کے لیے علاج ویٹ کرو، یا ہوم جو ہیں جو دوائیاں ہیں آپ کے ریمیڈیز، تو وہ استعمال کرو. وہ بہت زیادہ لوگوں کو بتاتے تھے. کسی کو قہوہ کا کہہ دینا، کسی کو ادرک کا کہہ دینا، کسی کو دار چینی کا قہوہ کا کہہ دینا، کسی کو کیلا کھانے کا کہہ دینا، کسی کو مطلب کوئی ایگ انڈے کی زردی کسی کو کہہ دینا، کسی کو انڈے کی سفیدی کہہ دینا، کسی کو ابلا بوائلڈ ایگ، کسی کو ہاف بوائل. تو ان چیزوں سے وہ بہت بیماریوں کا علاج وہ ہومیوپیتھک تو وہ کرتے ہی تھے، مگر اس کے ساتھ پھر آیورویدک بھی. اور پھر یہ جو ہوم ریمیڈیز میں آپ کو بتایا، یہ تھوم جو ہے اور پیاز اور تھوم اور دار چینی اور کالی مرچ، یہ جو لال مرچ ہے اس سے وہ پرہیز کرتے تھے کریں. اور نمک سالٹ سے بہت پرہیز کرے، کہتے ہیں بہت کم سے کم کھائے. یہ بہت زیادہ ہوتا ہے بلڈ پریشر اس سے کرتا ہے، پھر الٹیمیٹلی ہارٹ کو افیکٹ کرتا ہے. شروع سے ہی یہ نہیں جب آپ کو بیماری لگ جائے تو پھر آپ احتیاط کریں. شروع سے ہی وہ کہتے تھے ماڈریشن از دا بیسٹ ٹریٹمنٹ. کسی چیز میں ماڈریشن، جو اپنی زندگی ازواجی زندگی میں ہو، آپ کے معاملات ہو، آپ کی بزنس ہو، کاروبار ہو، جو بھی ماڈریٹ لائف سٹائل رکھو، ایکٹیو لائف سٹائل رکھو. بہت بیٹھنے والی جو ہے وہ اسٹینڈنگ جابس ہیں تو پھر آپ کو اس کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے ایکسٹرا ٹائم میں ایکسرسائز کر کے. تو واکنگ بہت زیادہ، واکنگ اور پی ٹی ایکسرسائز. صرف واکنگ سے ہاتھوں پاؤں ٹانگ کی تو نہیں ہوتی، اور ٹانگوں کی تو ہو جاتی ہے، اور سر کی نہیں ہوتی، گردن کی نہیں ہوتی، شولڈرز کی نہیں ہوتی، بیک کی نہیں ہوتی. کہتے ہیں جو پی ٹی ایکسرسائز جو اسکول پہلے اس میں بہت فوکس کیا کرتے، وہ خود کرتے تھے ساتھ. ہمیں تو ناشتہ نہیں دیتے تھے. ہم جب 8-10 سال 15 سال کے بھی تھے، کہتے ہیں ناشتہ بعد میں کرنا، پہلے یہ پی ٹی ایکسرسائز کرو. گھر پہ ہی کرو، بے شک گھر کی چھت پہ کرو. تو یہ 12A جو ہے میں نے شروع تو کر دیا ہے، تو اس پہ بات ہوگی کہ یہ اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے. اس کا 132 بار ذکر آیا ہے یہ دل کے معاملات اور دل کے بارے میں. ایسے ہی دماغ کے بارے میں بھی آیا ہے. وہ الگ ایشو ہے. میرا ایک ہے کہ جی کنٹرول کون کرتا ہے، ہارٹ اور برین، تو وہ کمپیریزن وہ الگ ایشو ہے، وہ یہاں نہیں میں لے رہا. مگر برین کو بھی جو بایولوجیکلی جو کرتا ہے وہ ہارٹ سے ہی جاتا ہے، پمپ ہوتا ہے بایولوجیکلی ہارٹ سے. وہ ایموشنل اور اسپریچول اور چیزیں وہ ہارٹ کنٹرول کرتا ہے، ہارٹ کا اس کا ہے ایفیکٹ. مگر بایولوجیکل جو ہے وہ دماغ کو بھی ہارٹ ہی کنٹرول کرتا ہے. تو ہارٹ آپ کا اگر صحیح ہے تو سمجھے سب چیزیں صحیح چل رہی ہیں آپ کی. مگر ہارٹ کو ٹھیک رکھنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کا شوگر کنٹرول ہو، آپ کا جو ہے وہ کڈنیز آپ کی فنکشن صحیح کر رہی ہے، لیور صحیح فنکشن کر رہا ہے، اور ڈائجسٹو سسٹم اور امیون سسٹم آپ کا ٹھیک کام کر رہا ہے.
اور اسٹریس، انگزائٹی، اینگر مینجمنٹ، یہ سب چیزیں ملا کے دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں آپ کی جو ہے ضرورت ہے آپ کو علاج کی. تو وہ یہی دیکھا کرتے تھے، اور وہ کوئی یہ میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کوئی نہیں کرواتے تھے. یہ جیسے آج کل ہے LFT اور RFT، یہ کڈنی کے لیے ٹیسٹ اور لیور کے ٹیسٹ جو ہیں آج کل، تو وہ ان نیسیسری نہیں کروانے چاہیے. آپ کو جب کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کی فنکشن صحیح ہے، آپ کو فٹیک نہیں ہوتی، آپ کو پین نہیں کہیں زیادہ سیریس ایسی، تو ضرورت پرٹیکولرلی ارلی ایج، مڈ ایج اور اس کے بعد بھی بہت سینئرز جو ہے ان کو بھی ضرورت ہو تو کرائیں، نہیں ضرورت مت کرائیں. جب آپ 5-7 کلومیٹر آپ چل سکتے ہیں، آپ کا سانس نہیں پھولتا، اس کا مطلب ٹھیک ہے، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم کام کر رہا ہے، گیسٹرک نہیں ہے، تو بہت زیادہ اور کوئی تکلیفیں نہیں تو پھر کروا لیں. مگر ٹو فریکوینٹلی ضرورت نہیں ہوتی جب آپ کے فنکشنز، باڈی فنکشنز جو ہے باقی وہ ٹھیک چل رہے ہوں. تو جسمانی اور روحانی علاج وہ بھی، بلکہ وہ جو بھی لوگ پیشنٹس آتے تھے تو یہ دعا کے ساتھ دعا بھی کیا کرتے تھے ان کے لیے، جو بھی ان کے لیے دعا بھی کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. تو لوگوں کا بڑا اعتماد تھا اس دعا پہ بھی. تو خاص طور پہ کہا کرتے جی شاہ جی ہمارے لیے دعا بھی کرے. تو جسمانی روحانی علاج، ہارٹ، BP یہ ہو گیا. تو دل کا سخت ہو جانا، ہارٹ جو کہتے ہیں کہ بیٹا سخت دل ہے، وہ بھی ذرا سافٹ ہارٹ ہونا چاہیے دوسروں کے لیے، کہ نرم دل، یعنی دوسروں کی مشکلات کو محسوس کرو، دوسروں کی سے ہمدردی کرو، دوسروں کے ساتھ سخت رویہ نہ ہو، غصہ یہ نہ ہو دوسروں کے لیے، غیبت اور خواہش نہ ہو دوسروں کو نقصان پہنچانے کی. تو یہ بہت اہم ہے یہ اسٹریس مینجمنٹ کے لیے، کہ دوسروں کا خیال رکھو گے، یقین جانیں آپ کا اسٹریس بہت کم رہے گا لیول. اور اینگر بھی، آپ کو غصہ آئے تو سمجھو کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو کنٹرول کرنا اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے. تو یہ باتیں کریں گے تو آپ کو، آپ کے دل کو تقویت ملے گی اس سے. یہ روحانی علاج ہے، دل کو مضبوطی ملے گی، تقویت ملے گی. تو دوسرا یہ ہے کہ بہت چیزیں، نیند کا متعلق بہت اہم ہے کہ جلدی سونا چاہیے اور جلدی اٹھنا چاہیے. بہت نیند نہیں ہے تو آپ کا سمجھیں کہ ہارٹ کا بھی افیکٹ ہوگا، کہ اگر آپ کی نیند جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو یقیناً وہ جو ہے افیکٹ کرے گی آپ کے ہارٹ کو بھی. تو اس لیے نیند پوری کریں، کھانا وقت پہ کھائیں، اور جتنے آپ کو بتائے ہیں پہلے، اپنا پانی روزانہ پئیں 2 لیٹر کم از کم، اور والدین کی خدمت کریں، اور یہ جو غصہ ہے اس کو کنٹرول کریں. گردے خاموشی سے جو ہے نا وہ فلٹر کرتے ہیں آپ کا، کڈنیز جو ہے وہ پیوریفائی کرتے ہیں. تو کڈنیز کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ آپ کو کبھی پین تو نہیں ہوتی کڈنیز پہ. یورین آپ کا صحیح آتا ہے، یورین میں بلڈ تو نہیں آتا، یورین میں پروٹینز تو نہیں زیادہ. یہ یورین جو ٹیسٹ ہوتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کرانے کی ہر وقت. جب آپ کو ایشو ہی نہیں ہے، یورین صحیح آتا ہے، جلد نہیں ہے، اور رک کے نہیں آتا، نارمل یورین آتا ہے، تو دیکھنے میں بلڈ بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب آپ کے ٹھیک ہے کڈنی. ایسے لیور فنکشن جو ہے وہ بھی آپ کو کوئی پین نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے کہ لیور میں یا اور کسی آرگن میں، یا آپ کے سپلائی بلڈ کی جو ہے وہ ٹھیک ہے، آپ کا برین فنکشن ٹھیک ہے، تو ضرورت نہیں ہوتی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ یہ جو باتیں ہیں پہلے بتا چکا ہوں ایپیسوڈ 1 سے 11 تک، وہ سب ہارٹ کے لیے مفید ہیں، ان کو فالو کرو. پلس آج ایک اور سمری بتائی ہے جو پہلے بتا چکا ہوں وہ ان ایپیسوڈز میں. تو اس کے ساتھ پھر میں اجازت چاہتا ہوں. مع السلام. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت سے رکھے. مگر صحت جو ہے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. یہ ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ لیں کہ صحت تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے تو دینی ہے، نہیں ایسی نہیں. اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جو کوشش کرتا ہے.
تو بیماریوں سے بچنا ہے تو صحت کا خیال رکھنا اور صحت کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کی چیز کے لیے آپ دعا کرتے ہیں اس کے لیے ساتھ کوشش بھی کریں۔ تو اس کے ساتھ اجازت، مع السلام۔